ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے جھیل کی تہہ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک ذخیرہ بن رہا تھا۔ اس رات اس پراسرار واقعے میں بچ جانے والے ایک آئی وٹنس نے بتایا کہ اس منظر کی وجہ سے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، ہر جانب موت دکھائی دے رہی تھی۔ پانی میں اگر ہمیں کوئی چیز زندہ دکھائی دی تو وہ مینڈک تھے، لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور اس علاقے کے سینکڑوں ریزیڈنٹس کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ سینکڑوں لوگ تو یہاں اس جھیل سے نکلنے والی گیسز کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ گلی اور محلے میں کئی لوگ بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ 1986 میں گیس لیکیج کی اصل وجہ کیا تھی۔ ہیلو ویورز، آئی ایم نورل سحر۔ دنیا کی تاریخ بہت سی ایسی انریزالوڈ مسٹریز سے بھری پڑی ہے جن کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آج بھی ایکسپرٹس سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ایک انسیڈنٹ افریقن کنٹری کیمرون میں پیش آیا، جہاں ایک تاریک رات میں اچانک بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ کیمرون میں اس رات اس پراسرار واقعے میں بچ جانے والے ایک آئی وٹنس نے بتایا کہ رات کے تقریباً 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری طبیعت ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ 21 اگست 1986 کی بات ہے، جب صبح ہوتے ہی کیمرون کے بہت سے گاؤں کے مکینوں کو جاگنے پر پتہ چلا کہ ان کے بہت سے دوست اور پڑوسی رات کی تاریکی میں مر چکے ہیں۔ ایک آئی وٹنس نے بتایا کہ جب صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو گلی اور محلے میں کئی لوگ بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے اور ان میں سے بہت سے مر چکے تھے۔ اس ایک رات میں 1746 لوگ ہلاک ہوئے اور یہ معاملہ یہاں رکا نہیں، بلکہ اس میں تقریباً 3500 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے یہ تمام لوگ نائجیریا کے ساتھ ملک کے بارڈر کے قریب ایک لیک نیوز کے آس پاس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ ڈیزاسٹر اتنا شدید تھا کہ کیمرون کے پریزیڈنٹ نے انٹرنیشنل ورلڈ سے مدد کی اپیل بھی کی۔ اس علاقے میں ہونے والی ریسرچ میں دنیا بھر سے سائنٹسٹ اینڈ انوائرمنٹلسٹ کی بڑی تعداد نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ان میں برٹش ڈاکٹر پیٹر بیکسٹر بھی شامل تھے، جو اس ٹریجڈی کے تقریباً 2 ہفتے بعد اس ایریا میں پہنچے تھے۔ بیکسٹر کا کہنا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو تب بھی پہاڑوں پر لوگوں اور جانوروں کی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ جب ہم لیک نیوز کے قریبی گاؤں میں پہنچے، جس میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو وہاں مکمل خاموشی تھی۔ زندگی کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ اور جب ہم جھیل نیوز کے قریب پہنچے، جو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پانی پرسکون ہے، مگر جھیل کے اس پرسکون پانی کے لیول پر بہت سی مردہ مچھلیاں اور اس کے کناروں پر مردہ بے جان پودے تیر رہے تھے۔ اس جھیل کے کنارے اور پانی میں اگر ہمیں کوئی چیز زندہ دکھائی دی تو وہ مینڈک تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ اس ریسرچ کا حصہ امریکن یونیورسٹی مشیگن کے پروفیسر جارج کلنگ بتاتے ہیں کہ جب ہم جھیل نیوز پہنچے تو اس منظر کی وجہ سے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، ہر جانب موت دکھائی دے رہی تھی۔ اس گاؤں میں ہر جانب لوگ اور تمام جانور مر چکے تھے۔ وہاں ہر طرف بس خاموشی تھی، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس گاؤں کی خاموشی بہت تکلیف دہ تھی۔ تباہی سے پہلے جھیل ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، جس کا پانی انتہائی صاف اور شفاف تھا۔ 1 سال پہلے یہ وہی جھیل تھی جس میں ہم سوئمنگ کرتے تھے، لیکن اب سب وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ریسرچ سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جھیل کی تہہ میں چینجز کے نتیجے میں تقریباً 40 میٹرز اونچی لہر پیدا ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور اس علاقے کے سینکڑوں ریزیڈنٹس کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ مگر ایک ڈاؤٹ جو یہاں سامنے آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ ڈیتھس والکینو پھٹنے سے خارج ہونے والی گیسز کی وجہ سے ہوئیں، لیکن والکینو پھٹنے کی وجہ سے کسی بڑے دھماکے کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور نہ ہی اس تباہی کے کوئی آثار تھے۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ ایک ایسی سچویشن کا سامنا کر رہے تھے جہاں بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی تھی، لیکن زمین اور ان عمارتوں کو بہت کم نقصان پہنچا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ اور پھر ایک ایسا آئی وٹنس سامنے آیا جس کا کہنا تھا کہ میں موت کے بہت قریب تھا، لیکن پھر میں نے اولیو آئل پینے کا فیصلہ کیا اور اس کے فوراً بعد مجھے وامٹ ہوئی، جس کے بعد میرے اندر سے بلیک کلر کا کوئی سبسٹانس نکلا جس میں ایگز یا گن پاؤڈر جیسی کسی چیز کی سمیل تھی۔ یہ وہ ایکسپلینیشن تھی جس نے اس گاؤں میں ہونے والی مسٹیریس ڈیتھس کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی ریزنز جاننے میں مدد کی
اور یوں ایک اہم کلو ہاتھ لگا۔ پہلے تو سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ یہ سلفر ہے، جس کی ایک ڈسگسٹنگ اسمیل ہوتی ہے جو والکینو کے ذریعے بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب سائنٹسٹ جھیل میں گئے اور سیمپلز کو دیکھا تو پانی میں سلفر نہیں تھا، اور نہ ہی جھیل کے آس پاس کے پودوں میں جو گیس کے کلاؤڈز کی زد میں آئے تھے، ان میں کوئی بھی ایسا آثار موجود نہیں تھا۔ ان ریزلٹس کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے جھیل کی تہہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک ذخیرہ بن رہا تھا۔ لیکن یہاں اس واقعے میں ایک اور بات جو انتہائی حیران کن سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ سینکڑوں لوگ تو یہاں اس جھیل سے نکلنے والی گیسز کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زد میں آنے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر بچے تھے۔ اس طرح یہ اندازہ لگایا گیا کہ گیس نے رات کے وقت گھروں کو ڈھانپ لیا تھا، جبکہ چھوٹے بچے اندر سو رہے تھے، لیکن ان کے پیرنٹس ابھی بھی باہر تھے۔ دن چڑھنے کے بعد جیسے ہی سورج نے زمین کو وارم کرنا شروع کیا تو گیس ختم ہو گئی، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال اور ایک انتہائی غیر معمولی کہانی ہے۔ اس ڈیزاسٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے قائم کی گئی ٹاسک فورس نے بہت سے پاسبل ریزلٹس نکالے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ 1986 میں گیس لیکیج کی اصل وجہ کیا تھی۔ سب سے زیادہ ایکسیپٹڈ ہائپوتھیسس یہ ہے کہ لیک کے باٹم میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، اور پھر ہزاروں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جھیل کی تہہ سے ریلیز ہوئی اور والکینک سلوپ سے ٹریول ڈاؤن کرتے ہوئے ویلی تک پہنچی۔ فار مور مسٹیریس اسٹوریز کیپ واچنگ بلو ڈائریز۔